جب اہل سنہ نے اس کو نکیل ڈالی، یا اس کی زبان میں کہیں تو جب اس کی منجی ٹھوک دی، اور اہل سنہ نے اس سے جب سوال کیا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر تیر برسائے گئے، کیا یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے؟ تو کہنے لگا نہیں، یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں حالانکہ انہوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلوائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا؟ یہ امام حسن کے جنازے میں تیر چلانے والی بات بالکل ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ حضرت عائشہ کو انہوں نے قتل کروایا تھا نعوذ باللہ گڑھے میں پھینک کے، یہ بھی غلط ہے۔ شیعہ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے، جی چلائے گئے تھے، اس سے بڑی باتیں ہوئی ہیں تو اس میں سے نکالنا کیا؟ نکالنا بنو امیہ دشمن سے ظاہر ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں حالانکہ انہوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلوائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا؟ یہ امام حسن کے جنازے میں تیر چلانے والی بات بالکل ثابت نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، یہ چیز صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ سالوں سے لوگوں کے دلوں میں بغض بڑھ رہا تھا، اب کہتا ہے کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اب یہ مئی کا مہینہ 2023 جب دوبارہ اسی چیز کے بارے میں سوال ہوا، تو بجائے یہ کہنے کے کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، جواب کو گول مول کر دیا اور کہتا ہے تاریخی کتابوں میں لکھا ہے واللہ عالم۔ عاطف رمضان بھائی کا جو سوال ہے، امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے تھے، کیا یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے؟ بس یار یہ تاریخی باتیں ہیں، واللہ عالم۔ لیکن یہ تو درست ہے کہ حسین ابن علی کو انہوں نے جنازہ نہیں پڑھانے دیا، اور انہوں نے بھی ٹالریٹ کیا کہ ٹھیک ہے اس وقت گورنر مدینہ جو ہے وہ مروان بن حکم تھا، اور ظاہر ہے کہ اہل بیت کا ہمیشہ سے یہ اسٹانس رہے کہ حاکم وقت جو ہے وہ حقدار ہے کہ وہ امامت کرے، تو اس لیے پھر وہ کمپرومائز کیا انہوں نے۔ اور یہ بھی ہے کہ روضہ رسول میں وہ ساتھ دفن ہونا چاہتے تھے حسن ابن علی، اور سیدہ عائشہ نے تو اجازت دے دی تھی، لیکن بنو امیہ تیار نہیں ہوئی ہے۔ جی نیکسٹ۔ یعنی اللہ جانتا ہے، تاریخی کتابوں میں لکھا ہے، خود تو پہلے کہہ چکے ہو کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، پھر واللہ عالم اللہ جانتا ہے، اور تاریخی کتابوں میں لکھا ہے، یہ دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ یہ دجل اور فریب کیوں؟ کیونکہ یہ جواب اگر دیتا وہی جو اس نے پہلے دیا تھا کہ صحیح سند سے ثابت نہیں، تو بنو امیہ سے یہ الزام ہٹ جاتا ہے کہ انہوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے پر تیر برسائے، لیکن اس نے یہ گول مول کر دیا جواب کو۔ اس کے بعد بھی اس کے دل کو سکون نہیں ہوا، اس نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بنو امیہ پر جھوٹ باندھے۔ آپ اس کی یہ ویڈیو سنیں کس طریقے سے یہ دوبارہ اس نے جھوٹ باندھے۔ عاطف رمضان بھائی کا جو سوال ہے، امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے تھے، کیا یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے؟ بس یار یہ تاریخی باتیں ہیں، واللہ عالم۔ لیکن یہ تو درست ہے کہ حسین ابن علی کو انہوں نے جنازہ نہیں پڑھانے دیا، اور انہوں نے بھی ٹالریٹ کیا کہ ٹھیک ہے اس وقت گورنر مدینہ جو ہے وہ مروان بن حکم تھا، اور ظاہر ہے کہ اہل بیت کا ہمیشہ سے یہ اسٹانس رہے کہ حاکم وقت جو ہے وہ حقدار ہے کہ وہ امامت کرے، تو اس لیے پھر وہ کمپرومائز کیا انہوں نے۔ اور یہ بھی ہے کہ روضہ رسول میں وہ ساتھ دفن ہونا چاہتے تھے حسن ابن علی، اور سیدہ عائشہ نے تو اجازت دے دی تھی، لیکن بنو امیہ تیار نہیں ہوئی ہے۔ جی نیکسٹ۔ جب سائل سوال پوچھ رہا ہے صحیح سند سے ثابت ہے یا نہیں، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی اس سوال کے جواب میں یہ کہہ چکا ہے کہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو پھر یہ نہیں کہنا بنتا کہ اللہ جانتا ہے، تاریخی کتابوں میں لکھا ہے، یہ ٹال مٹوئیاں نہیں بنتی، یہ دجل اور فریب دینا تو بنتا ہی نہیں تھا یہاں پر۔ پھر اس نے پھر دوبارہ جھوٹ باندھے، معاویہ رضی اللہ کے قبیلہ پر، بنو امیہ پر پھر جھوٹ باندھنے لگا، اور کہنے لگا ہاں یہ بات درست ہے، یا ویڈیو میں سن سکتے ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں، ہاں یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے کہ بنو امیہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ نہیں پڑھانے دیا، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت بھی نہیں دی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی تھی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کریں، لیکن وہ بنو امیہ نے دفن نہیں ہونے دیا، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں یہ بھی اسی طریقے سے جھوٹ ہے جس طریقے سے وہ جھوٹ تھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے پر تیر برسائے گئے، کیونکہ اس کی بھی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے، اور اس کی بھی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے۔ اس نے جہاں سے بیان کیا وہ اس کے ہم آپ کے سامنے لگا دیتے ہیں۔ ابن الاسیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے اسد الغابہ، اس کے اندر یہ آپ اردو یہ صفحے کا اسکین اور یہ ساری باتیں وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس نے یہاں پر جو جھوٹ بولا کہ ان دنوں مدینے کا جو حاکم تھا وہ مروان تھا، تو لہٰذا انہوں نے ایک تو دفن نہیں ہونے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور دوسرا بنو امیہ نے جو ہے وہ جنازہ نہیں پڑھانے دیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ان دنوں مدینے کا گورنر جو ہے وہ مروان بن حکم تھا ہی نہیں، بلکہ سعید بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابی رسول سعید بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان دنوں۔ جس صفحے سے یہ بیان کر رہا ہوں اسی صفحے پر لکھا ہوا ہے، جس صفحے سے یہ جھوٹ بیان کر رہا تھا کہ جہاں کوئی سند موجود نہیں ہے۔ ابن اسیر رحمہ اللہ جو ہیں وہ 6 صدی میں ہے، 7ویں میں ان کی وفات ہو رہی ہے، 630 میں، 555 میں وہ پیدا ہو رہے ہیں،
اور 630 میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی 5-6 صدیوں سے پہلے کا واقعہ بغیر سند کے لکھا ہوا ہے ابن الاسیر رحمہ اللہ کی کتاب میں، اور یہ خود کہتا رہا ہے کہ بے سند بات دلیل نہیں ہوتی، اور سب کو معلوم ہے کہ بغیر سند کے تو کسی کو الزام دیا جا سکتا ہی نہیں، وہاں سند موجود نہیں تھی۔ لیکن بے سند جو باتیں پڑھی، جنازہ نہیں پڑھانے دیا اور دفن نہیں ہونے دیا، وہی نیچے لکھا ہو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ان دنوں مدینے کے وکان امیر علی المدینہ، ان دنوں جو مدینے کے امیر تھے وہ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مروان تو تھا ہی نہیں ان دنوں مدینے کا امیر، وہ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں جو ہیں وہ مدینے کے امیر تھے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا سنت یہی ہے کہ آپ جنازہ پڑھائیں، کیونکہ امیر کا جنازہ پڑھانا سنت ہے، لہٰذا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے پاس گئے سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں آپ کو آگے، یعنی میں آپ کے پاس نہ آتا، یعنی میں خود جنازہ پڑھا لیتا، چونکہ سنت یہ ہے کہ حاکم وقت جنازہ پڑھائے، لیکن آپ جنازہ اس لیے آپ جنازہ پڑھائیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جا رہے ہیں سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کیونکہ وہ حاکم تھے، اور یہیں پر لکھا ہوا ہے، اور یہی باشیہ کی کتاب نہج البلاغہ کی شرح میں، شرح ابن ابی الحدید، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سعید بن عاص الاموی جو بنو امیہ میں سے تھے، اور سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ میں سے جن پر الزام لگا رہا ہے، انہوں نے جنازہ پڑھایا، یعنی انہوں نے جنازہ پڑھایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے، کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں کیونکہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے کہ حاکم وقت جنازہ پڑھائیں، یعنی شیعہ کتاب میں بھی لکھا ہے، اور ابن الاسیر رحمہ اللہ کی کتاب میں جہاں سے اس نے یہ بات بیان کی بنو امیہ نے جنازہ نہیں پڑھانے دیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ سنت ہے اس لیے آپ کے پاس آئے ہوں کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔